آپ نے ان کو مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہیں سعد بن ربیع، ان کے ساتھ لگا دیا کہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں اپنے گھر لے جاؤ۔ اور صحابہ بھی گئے تھے دوسرے صحابیوں کے ساتھ۔ حضرت سعد نے کہا بھئی میرا یہ مکان ہے، آدھا میرا آدھا تمہارا، یہ باغ ہے آدھا میرا آدھا تمہارا۔ تو کہنے لگے بھئی نہ مجھے تمہارا باغ چاہیے، نہ تمہاری زمین چاہیے، نہ تمہارا گھر چاہیے، مجھے تو تم بازار۔ السلام علیکم ساتھیو، اس وقت ہم 3 دینی اداروں کے جلسوں کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اور رپورٹ کے ساتھ ساتھ ہی موقع کی تصاویر بھی پیش کر رہے ہیں۔ پہلا جلسہ مغربی یو پی کے ضلع شاملی کے گاؤں جہان پورہ کے مدرسہ قاسم العلوم میں ہوا ہے، جہاں جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا محمد عاقل قاسمی، مفتی محمد ذاکر، مفتی محمد طیب، مفتی محمد عمران احمد العلوم خانپور کا بیان ہوا ہے۔ اجلاس کی شروعات قاری محمد آصف کی تلاوت اور قاری محمد آزاد کی نعت پاک سے ہوئی ہے۔ نظامت مولانا محمد تحسین نے کی ہے۔ یہاں قاری عرفان اور مولانا محمد عمر کیرانوی بھی موجود رہے ہیں۔ اس خبر کے لیے وہیں سے قاری محمد فرقان الحسینی ہمارے رابطے میں ہیں۔ دوسرا اجلاس مدرسہ اسلامیہ تجوید القرآن عیدگاہ پانی پت میں ہوا، جہاں ماشاءاللہ 7 طلباء کی حفظ کی دستار بندی ہوئی ہے۔ یہاں جمعیت علماء متحدہ پنجاب کے صدر مولانا محمد ہارون قاسمی نے تعلیم کی اہمیت اور پانی پت کی تاریخ بیان کی۔ مفتی داود قاسمی نے قرآن کریم کی فضیلت اور مولانا محمد عاقل قاسمی نے صدارت خطاب میں قرآن کریم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ یہاں مولانا محفوظ الرحمان کیرانوی کا بھی بیان ہوا ہے۔ نظامت مولانا واصل حسینی نے کی۔ اس موقع پر قاری محمد ذیشان قادری، مولانا محمد الیاس، مفتی شرافت مفتاحی، مولانا مرسلین شریک رہے ہیں۔ ادارے کے محتمم قاری محمد صادق نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس خبر کے لیے وہیں سے مولانا منیر سوشل انڈیا نیوز کے رابطے میں ہیں۔ تیسرا دعائیہ پروگرام جامعہ فلاح درین پاہوی صادق پور لونی میں ہوا ہے۔ یہاں بڑا پروگرام 7 مارچ کو ہونے والا ہے۔ اس دعائیہ پروگرام میں الصباح مسجد کے امام و خطیب مفتی محمد رضوان نے دعا کرائی ہے۔ ادارے کے ناظم مفتی محمد لقمان سوشل انڈیا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ اس سال ادارے سے ماشاءاللہ 3 حافظ ہوئے ہیں، جن کے نام امن، محمد شاہویز اور محمد صدام ہیں۔ اس پروگرام کا آغاز جان محمد کی تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے۔ اس طرح کی خبریں آپ بھی ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔